میں اپنے موضوع کا آغاز حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایک بیان کردہ سچے واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میرے جاننے والے تھے، ان کے یہاں فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی ٹرین ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے گیا فاتحہ کے لیے، کیونکہ معاملہ کچھ مشکوک لگ رہا تھا۔ مشکوک اس طرح کہ خودکشی حرام ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ خودکشی ہے، خود کہتے ہیں کہ وہاں سے گر گیا، اس لیے مشکوک تھا۔ خودکشی حرام موت ہے، اس کے لیے تو دعائے مغفرت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے طویل فعل سے بچائے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے فاتحہ پڑھی اور چند ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد اس کا جو والد تھا اس نے کہا کہ حضور والا ایک گزارش ہے، اگر آپ یہ ساتھی باہر چلے جائیں، میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو باہر نکال دیا تو اس بچے کا والد میرے قریب آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا، کہا کہ 11 سال بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، ایک ہی بیٹا تھا میرا اور بڑے نازوں سے میں نے پالا، بس اس کی زبان سے جو بھی خواہش یا جملے نکلتے تھے بس میں قربان ہونے کو تیار تھا۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا اور یونیورسٹی میں داخلہ دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، بابا جان آپ چاہیں اس کا رشتہ لینے کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ اعلیٰ برادری کے ہیں اور پیسے والے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، کس منہ سے جاؤں، کس لیے جاؤں؟ کہا کہ نہیں، بس آپ نے جانا ہے۔ ماں کو بھی کہنے لگا کہ تم دونوں جاؤ۔ عزیزان محترم، حضرت پیر اجمل رضا فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے رو بھی رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پھر ہم چلے گئے رشتہ مانگنے، اور بس ہم نے یہ صرف الفاظ نکالنے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم میرے پاس آئے، کیونکہ ہمارا سٹیٹس تو کوئی اور ہے نا۔ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کو تو نہیں دیکھنا، ہم نے رسم و رواج کو دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، جاہ و جلال کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں۔ آج سارے رشتے اسی بنا پر ہو رہے ہیں، اور انجام کیا ہے؟ مہینے دو بعد پھر حالات بگڑتے ہیں اور بات ناراضگی تک آتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے معیار یہ رکھا ہوتا نا کہ لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، لڑکا عالم دین ہے کہ نہیں ہے، وہ علم جانتا ہے کہ نہیں، دین کا پڑھا ہوا سلجھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، ہم نے جو معیار رکھا نا وہ پیسے کو رکھا، دولت کو رکھا۔ پھر ایسے ہی ہوگا، جب پیسہ اور دولت معیار ہوگا تو پھر وہ تو عارضی چیزیں ہیں، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگا حضور والا، اس نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آئندہ اگر میرے دروازے پر رشتے کے لیے آئے تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ہم دونوں مایوس میاں بیوی واپس آ گئے اور آ کے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ رشتہ ہم سے بہت زیادہ مہنگا ہے، نہیں ہو سکتا یہ رشتہ۔ بس حضور والا ایک رات گزری، دوسری، تیسری، جب چوتھی رات آئی نا، میرا بیٹا یہ تینوں راتیں بے چین رہا، بے قرار رہا اور نہ آرام کر سکا نہ سو سکا۔ چوتھی رات آئی، ایسا سویا کہ پھر اٹھا نہیں، پھر نہیں اٹھا۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے نے کی ہے خودکشی۔ میں صرف اس لیے بات چھپا رہا ہوں کہ ایک ہی بیٹا تھا، اگر کسی کو بتاتا ہوں کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی چل کر آئے گا۔ حضرت پیر اجمل رضا سے فرماتے ہیں کہ بس یہ باتیں کر کے اس نے پھر آخر میں روتے ہوئے کہا کہ حضور والا کچھ کیجئے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوان بڑھتی ہوئی نسل اور یہ بڑھتی ہوئی دلدل کی طرف، گمراہی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے۔ پھر اجمل رضا سے فرماتے میں نے اس کے سامنے تو نہیں کہا کہ نہیں، لیکن میرا ذہن بنتا گیا، دل میں جو خیالات آتے گئے
میں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایسی میں کو تعلیم دو جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتی ہوں؟ کس نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق نظام کے لیے جاؤ؟ اور پھر یہ حالات تو بننے ہیں۔ اگر ہم نے یہ چیز رکھی ہوتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت دو اکٹھے ہوں، ان کے سوا کوئی نہ ہو، تو بیچ میں شیطان ضرور ہوتا ہے، شیطان ضرور ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مرد اور عورت یعنی لڑکا اور لڑکی کو کبھی بھی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، انہیں شیطان ضرور اکساتا ہے۔